السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 5 نقاب پوشوں میں ولی عہد سلطنت محمود بھی شامل تھا۔ جب سالار غزنی ابو مسلم اپنے مکان میں داخل ہو گیا تو محمود تیزی سے قصر شاہی کی طرف پلٹا اور سبکتگین کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہنے لگا، امیر معظم ابو مسلم نصف شب تک سردار تبریز کے ساتھ شریک رہا، پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو سالاری کے عہدے سے اسی وقت معزول کر دیا جائے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کا دوست ہے۔ محمود بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ ابو مسلم کے لڑکھڑانے کی بات سن کر سبکتگین کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ محمود، کہیں یہ تمہارا فریب نظر تو نہیں؟ امیر ذیشان، میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ابو مسلم کے غیر متوازن قدموں کو دیکھا ہے۔ محمود نے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، وہ اس طرح سردار تبریز کے ہاں سے برآمد ہوا تھا کہ 2 طاقتور خدمتگار اسے سہارا دیے ہوئے تھے اور پھر وہ اسی عالم میں اپنے مکان تک پہنچا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ابو مسلم جیسا جاں سپاہی بھی میں نوشی کی لعنت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ امیر سبکتگین کے چہرے پر ابھرنے والی حیرت کا رنگ کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ مجھے اس بات کا تو شبہ تھا کہ سردار تبریز سے دوستی نبھانے کے لیے میرے خلاف سازش بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی شراب نوشی کا تصور میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی نہیں تھا۔ پھر اس سلسلے میں امیر محترم کو میری بینائی پر اعتبار کرنا مشکل ہوگا۔ محمود نے ادب و احترام کے ساتھ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، تمہاری آنکھوں پر شک نہیں کر رہا ہوں فرزند۔ سبکتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، یقیناً تمہاری بینائی مجھ سے زیادہ ہے۔ میں تو ایک جاں باز سپاہی کی موت کا ماتم کر رہا ہوں۔ سردار تبریز کی دوستی نے ابو مسلم جیسا شجاع انسان ہوس پرستی کے زہر آلود خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اچانک امیر سبکتگین کے چہرے پر گہری اداسی جھلکنے لگی تھی۔ تو پھر اس کی معزولی کے احکامات جاری کر دیجیے۔ محمود بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ نہیں فرزند، سیاست کے نازک ترین معاملات میں ہم اتنی عجلت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ امیر سبکتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابو مسلم افواج غزنی کا پسندیدہ ترین سالار ہے۔ اسے یک بہ یک برطرف کر دینے سے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس طرح فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر محمود نے ایک مختصر ترین سوال کیا اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب ابو مسلم پوری طرح بہک جائے۔ امیر سبکتگین نے اپنے جذباتی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، پھر ہم اس کے سیاہ کردار کو اپنی بہادر افواج کے سامنے ظاہر کر سکیں۔ اس کے بعد غزنی کا کوئی سپاہی اپنے سالار کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر سکے گا۔ اگر اس دوران بغاوت ہو گئی یا ابو مسلم کوئی نئی چال چل گیا۔ محمود کے چہرے پر فکر و تشویش کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ ہم اپنی سی کوشش کر دیکھیں گے، باقی باتیں اللہ پر چھوڑ دو کہ وہی کارساز حقیقی ہے۔ امیر سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ تم ابو مسلم کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، اپنے معتبر جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگاؤ اور تم خود ابو مسلم کا تعاقب ترک کر دو۔ اگر اسے شک ہو گیا تو پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں اس وقت ابو مسلم کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جب اس کے پورے لباس پر جرم کی سیاہی پھیلی ہو، تاکہ وہ اپنے گناہ سے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ محمود خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر اب بھی اضطراب کا ہلکا ہلکا عکس نظر آ رہا تھا، جیسے وہ امیر کے فیصلے سے مکمل طور پر مطمئن نہ ہو۔ کچھ دیر بعد سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کو بھی خلوت میں طلب کر لیا۔ حماد بن ساریہ 70 سال کا ایک بوڑھا سپاہی تھا۔
امیر البتگین کے دور میں اس نے کئی جنگی کارنامے انجام دیے تھے۔ اس عمر میں بھی حماد بن ساریہ کی صحت قابل رشک تھی۔ جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ چاق و چوبند نظر آتا تھا، مگر حماد بن ساریہ کی شخصیت کا جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ اس کی پرہیزگاری اور ذہانت تھی۔ اس نے کئی بار امیر البتگین کو ایسے مشورے دیے تھے جن پر عمل کر کے غزنی کے مرحوم فرما روا نے نمایاں فتوحات حاصل کی تھیں۔ اس طرح افواج غزنی میں حماد بن ساریہ کی حیثیت عسکری مدیر یا مشیر کی سی تھی۔ امیر سبکتگین اپنے نائب سپہ سالار پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ جب سبکتگین کا قاصد حماد بن ساریہ کے پاس پہنچا تو وہ نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی بوڑھے سالار نے سلام پھیرا اور انہیں غزنی کے امیر کا پیغام ملا تو انہوں نے مسلح لپیٹ کر طاق میں رکھا اور قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر سبکتگین نے اپنی خلوت گاہ کے دروازے پر حماد بن ساریہ کا استقبال کیا۔ امیر معظم، خیریت تو ہے؟ حماد بن ساریہ نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے کسی قدر بے چینی کا اظہار ہو رہا تھا، کیونکہ امیر سبکتگین نے پہلی بار انہیں رات کے پچھلے پہر طلب کیا تھا اور یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ امیر سبکتگین نے فوری طور پر جواب دینے کی بجائے محمود کو اشارہ کیا کہ وہ خلوت گاہ کا دروازہ بند کر دے۔ حماد بن ساریہ بڑی حیرت سے امیر غزنی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بزرگ کا درجہ دیا ہے حماد بن ساریہ، امیر سبکتگین نے اپنے نائب سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر کی اس محبت کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ حماد بن ساریہ نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، میں آپ کی شدت احساس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں نے اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کر کے کوئی جرم کیا ہے؟ امیر کے لہجے میں گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، حماد بن ساریہ نے گھبرا کر کہا۔ آپ کی امارت تو تاریخ غزنی کا سب سے روشن باب ہے۔ اہل ایمان آپ کی سربراہی پر فخر کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ میرے اقدامات کو پسند نہیں کرتے۔ امیر سبکتگین نے نہایت غم زدہ لہجے میں سردار تبریز کی مخالفانہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، غزنی کے حکمراں نے نگار خانم کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ ابو مسلم سردار تبریز سے دوستی نبھا رہا ہے اور اس نے مملکت کے مفاد کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ابھی میں غزنی کے سپہ سالار کو مجرم قرار نہیں دیتا، مگر وہ کل رات سردار تبریز کی محفل شراب نوشی میں شریک ہوا تھا اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ حماد بن ساریہ جیسا متقی سپاہی یہ واقعات سن کر اداس نظر آنے لگا تھا۔ امیر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میرے دوستوں نے بہت مایوس کیا ہے۔ حماد بن ساریہ، امیر سبکتگین کے لہجے میں تلخی بھی تھی اور خلیش دل بھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے امیر؟ اچانک حماد بن ساریہ کا لہجہ پرجوش ہو گیا تھا۔ کیا غزنی کے چند بدمست مملکت اسلامی کا مستقبل تاریک کر دیں گے؟ نہیں امیر معظم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اب میرے بازوؤں سے شرارے نہیں اٹھتے، لیکن خدائے لازوال کی بخشی ہوئی طاقت کی قسم، میری شمشیر کی کاٹ میں اب بھی وہی تیزی ہے۔ اگر حکم ہو تو ان ضمیر فروشوں کے سر قطع کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ جوش جذبات کے سبب حماد بن ساریہ کے چہرے کی جھریوں میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سبکتگین نے بے قرار ہو کر بوڑھے سالار کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ نہیں میرے بزرگ، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ امیر غزنی کے لہجے میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابو مسلم کی ان سرگرمیوں پر نظر رکھیے جن کا تعلق براہ راست افواج غزنی سے ہے۔ اگر اس نے میرے لشکروں کی زمین میں نفرت اور بغاوت کے بیج بو دیے تو پھر یہ زہریلی فصل ہماری عسکری طاقت کو تباہ کر ڈالے گی۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں امیر محترم۔ حماد بن ساریہ کا لہجہ بہت زیادہ پرجوش ہو گیا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، میں ابو مسلم کو ملک کی سالمیت پر شب خون مارنے نہیں دوں گا۔ بزرگ، میری ایک اور خواہش ہے۔ امیر سبکتگین نے بوڑھے سالار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔
آپ غزنی کے لشکروں کی قیادت کریں اور میرے بیٹے محمود کو ایک شاگرد کی حیثیت سے جنگ کی اسرار و رموز سمجھائیں۔ نہیں امیر معظم، حماد بن ساریہ نے کہا، میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں قیادت کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، بس اپنے سینے میں ایک ہی خواہش لیے آج تک زندہ ہوں کہ مقدور بھر اسلامی لشکر کی خدمت کر سکوں، یہاں تک کہ کسی محاذ پر میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر اپنے خالق سے اس حالت میں ملوں کہ پورا بدن لہو میں تر ہو۔ یہ کہتے کہتے حماد بن ساریہ کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں، مگر ابھی تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں گا۔ نہیں میرے بزرگ، امیر سبکتگین نے تسکین آمیز لہجے میں کہا، کون جانے کہ کب آسمان سے اس کی رحمت نازل ہو جائے۔ آپ کا شوق شہادت ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ کاش غزنی کے ہر باشندے کے دل میں یہی جذبہ بیدار ہو جائے، آمین۔ حماد بن ساریہ نے سر جھکا دیا۔ بوڑھے سالار کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے۔ پھر وہ شب بیدار سپاہی امیر غزنی کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔